بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ بڑی دلچسپ اور بنیادی باتیں میں آپ کو پولٹری کے بارے میں بتاتا ہوں. انگلش کا ایک ورڈ ہوتا ہے وائس، VICE. اسے کہتے ہیں بری عادت. تو برڈز میں بھی جو ہوتا ہے نا، آپ اینیمل کوئی بھی رکھتے ہیں تو برڈز میں بھی کچھ وائسز ہوتی ہیں. اب ایک وائس جو ہے نا برڈ میں، وہ بڑی ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے. اسے کینیبلزم کہتے ہیں کہ جو برڈز ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا، ایک نشست میں بتایا تھا کہ ان کی جو خاص طور پہ جو انڈے دینے والی مرغیاں، ان کی ڈی بیکنگ کر دی جاتی ہے. ان کی چونچیں اس طریقے سے کاٹی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کاٹ نہیں سکتے، لیکن فیڈ کھانے میں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آتی. اچھا، دوسری ایک جو ہوتا ہے کہ برڈ کے جو ہے نا، اگر اس کی خوراک میں کسی بھی وجہ سے، خوراک میں یا کسی اور وجہ سے جو ہے نا، اور وجہ کیا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر خوراک تو ٹھیک ہے، بیلنس ہے، اس میں سارے نیوٹرینٹ موجود ہیں، لیکن اگر برڈ کی انتڑیوں میں سوزش ہوئی ہے، جسے انٹرائٹس کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرائٹس کی موجودگی میں جو فیڈ کے اندر پائے جانے والے میکرو اور مائکرو انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں، جس میں کیلشیم، فاسفورس بھی شامل ہوتی ہے، وہ پھر برڈ کے جسم کا حصہ نہیں بنتی. وہ انتڑیوں میں سوزش کی وجہ سے وہ برڈز کی جو فیکل مٹیریل ہے، جو اس کی بیٹیں ہیں، ڈراپنگ ہے، اس میں باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتی ہیں، خارج ہو جاتی ہیں ان ایبزاربڈ رہ کے. اس کی وجہ سے برڈ میں جہاں اور بھی بہت ساری ڈیفیشنسیز آتی ہیں، اس میں کیلشیم اور فاسفورس کی بھی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی ٹانگوں، ان کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور اس کا جو اظہار ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ برڈ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی کیلشیم ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے، مرغی جو ہوتی ہے وہ شیڈ کے اندر یا پنجرے کے اندر ہی اپنے ہی جو انڈا اس نے دیا ہوتا ہے اس کا شیل کھانا شروع کر دیتی ہے. وہ بھی ایکچولی ایک نیچرل ایک ایکسپریشن ہوتا ہے برڈ کی طرف سے کہ اس میں کیلشیم فاسفورس کی کمی ہوتی ہے، اور انڈے کے شیل میں کیلشیم فاسفورس کافی زیادہ پرسنٹیج میں ہوتی ہے. تو برڈ انڈے جب اس کے شیل توڑ کے کھا رہا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ برڈ جو ہے نا، دے آر سفرنگ فرام ڈیفیشنسی آف کیلشیم اینڈ فاسفورس. تو ایک تو اس کو برڈ کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے، اس کی بیٹیں دیکھنی چاہیے. اگر انٹرائٹس ہوئی ہوگی نا، انتڑیوں میں سوزش ہوئی ہوگی، تو اس کی بیٹیں پتلی ہو جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں لوز ڈراپنگ. جیسے انسانوں میں خدا نہ خواستہ پیٹ میں جب بد ہضمی ہوتی ہے تو لوز ڈائریا، لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو برڈز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر برڈ کی انتڑیوں میں کسی بھی وجہ سے سوزش ہو گئی ہے، وہ عام طور پہ بیکٹیریل انفیکشن سے ہوتی ہے، تو پھر اس کو توجہ کرنی چاہیے، اس انٹرائٹس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے، اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. موسٹلی انٹرائٹس از ٹریٹڈ بائی سم اسپیسیفک اینٹی بایوٹک. اور اب اینٹی بایوٹک کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ کچھ آرگینک ایسڈ بھی آ گئے ہیں، جس میں پروپیونک ایسڈ کافی زیادہ پاپولر ہے ان دنوں میں. تو پروپیونک ایسڈ کی ڈفرینٹ برانڈ کی آپ کو جو پریپریشن بازار سے ملتی ہیں، تو وہ یا کوئی بھی جو بھی آپ کے جو اویلیبل ویٹنیرین ہے، وہ ڈائگنوز کر کے آپ کو انٹرائٹس پہ قابو پانے کے لیے جو بھی ادویات اور جو بھی سٹیپس آپ کو مینجمنٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی تجویز کریں، وہ آپ فالو کریں. اور انٹرائٹس ٹھیک ہونے سے بھی جو انڈے جو ہوتا ہے نا، برڈ کے کیلشیم اور فاسفورس کی ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کو جو مرغی ہے نا، اپنے شیڈ میں اپنے ہی انڈے شیل کھاتی ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے جو کیلشیم اور فاسفورس کی جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی ایپیٹائٹ ہے، جو اس کی نیڈ ہے، وہ آپ نے پوری کر دی. فیڈ میں، اچھی فیڈ میں تو وہ آلریڈی کیلشیم فاسفورس کے لیول پورے ہوتے ہیں. لیکن اگر مرغی کی انتڑیوں میں، بار بار بتا رہا ہوں کہ سوزش ہوئی ہے، تو وہ کیلشیم فاسفورس مرغی کے خون میں جا کے مرغی کی مطلوبہ جگہوں پر، جو کہ بونز ہوتی ہیں، بون تک جو کیلشیم فاسفورس نہیں پہنچتا، وہ وہاں پہنچنے کی بجائے وہ موسٹ پارٹ آف دیٹ کیلشیم فاسفورس دیٹ از ڈرینڈ آؤٹ آف دی باڈی تھرو دیئر فیکل میٹیریل، تھرو دیئر فیسز. وہ جو ہوتے ہیں نا، بیٹوں میں کیلشیم فاسفورس اور باقی نیوٹرین جو وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور برڈ کمزور ہو جاتا ہے، لنگڑا ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ایکسپائر کر جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ.